الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. الرحمن الرحيم. رسولينير كموزرفينير قلمو فاطمة زهرا قرآني بارا بفيز غوني رجلمو فاطمة زهرا قرآني بارا بفيز غوني رجلمو فاطمة زهرا شر نور خدا سے کا ختیجے ناپ سنگسوں سے نبی فامیں کھرے تھت پونگی ریلمو فاطمہ زہرا قریش پہ باغستونیں گوالا خدا گونچیس کلے کھون لا زیزیلا سنی مچھر چکو پونگی ریلمو فاطمہ زہرا زیزیلا سنی مصر چکو فو
Nirgalmo Fatima Zahara Kuretatihi riayat po Rasuli si tilawat bya Stagol zatru kunangi shagfo Nirgalmo Fatima Zahara مہر اغسے شفاعت بیا ببیو ماتیں اس پولا بابا شافی نچک صوفو نرگل مو فاطمہ زہرا بابا بابا شافی نچک صوفو نرگل مو فاطمہ زہرا صلوات برآل محمد. حضرت فاطمہ سلام علیہ کی شان میں کچھ شعر عرض کرنا چاہوں گی. عصمت کی جس کتاب میں 14 فصول ہیں، عصمت کی جس کتاب میں 14 فصول ہیں، زہرا اسی کتاب کی اصل و اصول ہیں. صلی اللہ سے گونج اٹھا ہے یہ عرش و فرش، صلی اللہ سے گونج اٹھا ہے یہ عرش و فرش، ایک بار پھر فرشتے بحال نزول ہیں. رحمت ہے خود نبی کے لیے بی بی سیدہ، رحمت ہے خود نبی کے لیے بی بی سیدہ، جبکہ جہاں کے واسطے رحمت رسول ہیں. محبوب کبریا ہیں بہت شادمان آج، محبوب کبریا ہیں بہت شادمان آج، زہرا خدا سے عشق کا حاصل اصول ہیں. یہ ذکر یہ نمازیں یہ سجدے یہ خمس و حج، یہ ذکر یہ نمازیں یہ خمس و حج، مرضی یہ سیدہ کے بنا سب فضول ہیں. معراج کو یقین ہے کہ اشعار فاطمی، معراج کو یقین ہے کہ اشعار فاطمی بی بی کی بارگاہ میں قطعاً قبول ہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. اما بعد فقد قال الله تعالى في قرآنه المجيد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا والدۃ الحجج علی الناس اجمعین، السلام علیک ایتها المظلومۃ الممنوعۃ حقها. اللهم صل على امتك وابنة نبيك وزوجه وصي نبيك صلاة تزلفها فوق ظلف عبادك المكرمين من اہل السماوات واہل الارضین. آج کے اس پر برکت و پر مسرت عید کے محفل کے مہمان خصوصی محترمہ رنجل نامو، ممبر آف نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز گورنمنٹ آف انڈیا، مولانا ڈاکٹر مہدی باقر خان، شیخ جواد حبیبی، شیخ طہا اور تمام محفل میں تشریف لائے ہوئے سامعین، اولاً السلام علیکم و عید مبارک. جیسے کہ آپ سبھی لوگوں کو یا ہم سب جانتے ہیں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم بی بی دو عالم کی جشن اور ولادت و سعادت اس موقع کو منانے ہم سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں.
نہ صرف بی بی دو عالم کی ولادت باسعادت بلکہ بی بی دو عالم کی زندگی سے کیا ہمیں سبق مل رہے ہیں، کیا ہمارے سوسائٹی کو ان کی لائف سے جو ٹیچنگس یا ان کے لائف سے جو چیزیں مل رہی ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم آج یہاں پہ جاننے کے لیے آئے ہیں، ہم سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں فاطمہ بانو یہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت قرآن جو قرآن مجید میں ان کے بارے میں ہے، قرآن مجید کی روشنی میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کو بیان کرنے یہاں آئی ہوں، اور انشاءاللہ کوشش کروں کہ مقررہ وقت میں اپنی تقریر ختم کروں اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت میں بیان کروں۔ جن لوگوں نے حق کی راہ میں قربانی دی ہے، قرآن مجید کی آیتوں میں تجلیل و تعظیم کے ساتھ ساتھ ان کی مدح و ثنا بھی ہوئی ہے، چنانچہ ان آیتوں کی تلاوت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ قرآن مجید نے جن لوگوں کا خصوصی تذکرہ کیا ہے، ان کا کردار اور فضائل و کمالات کی نمایاں طور پر تعریف کی ہے۔ ان میں سے اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مقام پر سر فہرست نظر آتے ہیں۔ مورخین اور مفسرین نے نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، بلکہ قرآن مجید کی متعدد سورے تو ان کے بتائے ہوئے حق کے راستے اور ان کے حسن عمل کی تائید اور مدح سرائی کے ساتھ ساتھ ان کی پیروی کی دعوت سے مخصوص ہیں، اور انہیں اہل بیت علیہ السلام میں سے ایک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی وہ ذات گرامی ہے جن کی قرآن مجید نے مدح و سرائی کی ہے، اور آج ہم سب یہاں پہ انہی کی فضل و کرامت کے بارے میں، انہی کی فضل و کرامت جاننے کے لیے یہاں پہ آج ہم جمع ہوئے ہیں۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت آیہ تطہیر میں، جیسے کہ میری تقریر کی شروعات میں ہی میں نے ایک آیات تلاوت کی، تو وہ آیہ ایک ایسی آیت ہے جس میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ آیہ تطہیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ جناب ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرما تھے، اور آپ نے اپنے دونوں نواسوں یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے والد جناب علی علیہ السلام، والدہ گرامی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے پاس بٹھا کر اپنے اور ان کے اوپر ایک چادر ڈالی، یعنی کسا، جیسے کہ ہم سب پڑھتے ہیں روز حدیث کسا، اور اسی میں ہی ان کے واقعات آئے تطہیر، ان ساری چیزوں کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ وہی چیز میں یہاں پہ بھی بتا رہی ہوں کہ حضرت یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ام سلمہ کے گھر آئے، وہاں تشریف لائے، تو انہوں نے پورے اہل بیت علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھایا اور کسا ایک چادر اپنے اوپر اوڑھ لیا، اور وہاں پہ بتایا کہ اہل بیت علیہ السلام کا کیا فضل و کرامت ہے، کیا ان کی اہمیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ويطهركم تطہیرا۔ اے اہل بیت علیہ السلام، اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے رجس اور گندگی کو دور رکھیں اور تمہیں اسی طرح پاک رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یہ حضرات ابھی اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی پر اکتفا نہیں کی، بلکہ چادر سے اپنے ہاتھ نکال کر آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل البیت فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کے چیف گیسٹ رینچن عامو میم اور اسپیکرز حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ محمد طہا، حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر مہدی باقری و ڈاکٹر عذرا عبیدی میم، اور حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ جواد حبیبی صاحب، اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں السلام علیکم۔
میں آج آپ لوگوں کے سامنے ایک بلٹی قصیدہ پیش کرنا چاہتا ہوں. تو قصیدہ سے پہلے میں علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ ہم سب سے ریلیٹڈ ہے, اسی لیے اگر آپ کی اجازت ہو تو. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ, املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ, نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیری کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ, شمشیری کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نتن گو فاطمہ زہرا فیق پوے ستود کھبیو ان پا, نتن گو فاطمہ زہرا فیق پوے ستود کھبیو ان پا, کتی ذاکر کنی زمری سے گنگ پو دوگ سے شیو ان پا, دین تدیر گلی مو فاطمی فیق پوے صفتی زیربا گوپا شورا یچو کو سر ناتسنی کخوائن پا, نتن گو فاطمہ زہرا فیق پوے ستود کھبیو ان پا. نتن گو فاطمہ زہرا فیق پوے ستود کھبیو ان پا, فضیلت پودر گل میزیس نارک یو صدی سلا کوسنا مست کارن نرے زہرا خدائے رن زیو ان پا, نتن گو فاطمہ زہرا فیق پوے ستود کھبیو ان پا. صلوات علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الشفاء سلف نبی سخم بوان فاطمہ حسن میردونگینگو اسنینگیر گمو فاطمہ بہشتیاں
dak momine baston ijak la ashifa nam nasa yom bumno Tanfi bongo Fatima ina Shnamithona mo angola zot nangime skes panatso حسنين صخبوچوني ارسخ معززي فاطمة إنن في غواق فنو فرشتوني نونو زمین روز شفعن خداست کلف و زمو فاطمه اینن ونيد آية حديث عن الدنيا الدنا كتفيا مزدوري بنش الزمان النفنا تمو فاطمة إنن الشفاء سلف النبي سخم بلو فاطمة إنن حسنين يردونينو أسنير غمو فاطمة إنن اللهم صل على الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله. Today our journey will take us to a special woman, the beloved daughter of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, one of the best women in Jannah, that is none but Sayyida Fatima. Hazrat Fatima salamullah alaiha, the only daughter of the Holy Prophet of Islam, was born in Makkah on the 20th of Jamad al-Thani. She was born about 5 years before her father was granted the first revelation from Allah. The noble lady Khadija and the Apostle of Allah bestowed all their natural love, care and devotion on their lovable and only child Fatima, who in her turn was extremely fond of her parents. Muhammad, the messenger of God, gave the utmost attention to the education and upbringing of his daughter. If he was the idol for all men, his daughter had to be the idol for all women, and she was. He made her the idol of womanhood in Islam. She was the personification of devotion and obedience to the Creator, and was the embodiment of all the heavenly purity. Hazrat Fatima was given the title of Az-Zahra, meaning the glowing and radiant one. Some of her other titles are Siddiqa, Tahira, Batul, Razia, and Marzia. Hazrat Fatima is famous and acknowledged as the leader of all the women of the world.
because the prophethood of Muhammad would not have been everlasting without her. For all the verses revealed in the Holy Quran for women, she is the perfect model. Being a mother, she cared for and brought up wonderful children who have lifted their marks on the face of the world, which time will not be able to erase. Lady Fatima taught us the importance of patience, no matter what challenges we face. She faced some of the most extreme and trying challenges, with attacks on both her father and husband, as well as herself. But her steadfastness in patience and trust in God remains an important lesson for all of us. Prophet once said, "O Fatima, if your wrath is incurred, it incurs the wrath of Allah, and if you are happy, it makes Allah happy too." The Holy Prophet of Islam regarded his daughter as an angel in a human body. She was an inseparable part of him. He also once said, "Fatima is a part of me. Whatever upsets her upsets me, and whatever harms her harms me." This shows how much love Prophet Muhammad ﷺ had for his daughter Fatima. After several incidents that led to the martyrdom of Hazrat Fatima Salamullah alayha, she passed away at the age of 18. Lady Fatima is an illuminated example and a perfect role model for all the women of today's. She is the best of the best personality characteristics. May Allah be pleased with her, the flower, the unique, the part of Rasulullah. May Allah make us follow her footsteps, learn from her, and bless us all. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Habibi qulubina wa tabibi nufusina wa shafi'i sunubina Abul Qasim Mustafa Muhammad. ولادت با سعادت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اور آج کے اس فاطمہ کے پروگرام پر تشریف لائے ہوئے تمام سامعین کی خدمت میں اور بالخصوص مہمانان عزیزان کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتی ہوں. میرے موضوع ہے حضرت فاطمہ پاسداری عفت و حیا. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تمام عورتوں کے لیے حیا اور عفت میں، ہمسرداری میں، تربیت فرزند میں، اجتماعی وظائف انجام دینے میں ایک بہترین الگو تھی. نہ صرف عورتوں کے لیے بلکہ پورے بشریت مرد و زن دونوں کے لیے ایمان میں، عبادت میں، اخلاص و ایثار، امر بالمعروف نہی عن منکر، تقوی، کرامت، عزت اور صبر میں ایک بہترین الگو ہے. حتیٰ خود امام زمان فرماتے ہیں ولی فی ابنۃ رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے لیے بہترین الگو مادر زہرا ہے. تو یاران مہدی کا بھی الگو اور اسوہ باید حضرت زہرا ہونا چاہیے. اور آج اس دور میں افکار فاطمی ہم اور آپ کا الگو ہونا چاہیے، رفتار فاطمی ہم اور آپ کا الگو ہونا چاہیے، شخصیت فاطمی ہم اور آپ کا الگو ہونا چاہیے. کیونکہ آج شیاطین دشمن انہی تین چیزوں پر کام کر رہے ہیں. آج دشمن فضائے مجازی کے ذریعے ہم اور آپ کے افکار کو منحرف کر رہے ہیں. جب افکار منحرف ہو جائے تو بہت سارے اعمال اور حرکات منحرف ہو جاتے ہیں اور آخر میں ہماری شخصیت کو نابود اور پامال کر دیتے ہیں. مثلا کیسے دیکھیے ہر دور میں ایک جنگ رہا ہے اسلحے کے ذریعے، اٹم بم وغیرہ کے ذریعے، اور آج بھی جنگ ہے. اور آج کی جنگ اس اسلحے کی جنگ کی نسبت بہت خطرہ ہے اور آج کی جنگ گھر میں موجود ہے. وہ جنگ نرم جسے سافٹ وار کہا جاتا ہے. آج دشمن کا تمام سعی و کوشش یہی ہے کہ ہم اور آپ کے افکار کو منحرف کریں. دیکھیں آج گھر میں بچے کے ہاتھوں موبائل ہے. جب بچے کی نگاہ کسی غلط چیز پر پڑے یا مثلا آج بازار میں ایک نیا لباس آتے ہیں جو نازک اور تنگ ہو، جب اس لباس پر نظر پڑتے ہو تو سب سے پہلا ہماری ذہن پر اثر کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں اس کو پہننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. جب ہم اس کو پہن کر باہر آتے ہیں تو سب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہم اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، پھر دوسرے بھی ویسا پہننا شروع کر دیتا ہے. یعنی عملی طور پر ویسا ہی پہننا شروع کر دے. جب ہم اس تنگ لباس کو پہن کر باہر آتے ہیں تو دراصل ہم اپنی شخصیت کو پیٹرن کر رہے ہوتے ہیں. ہم خود اپنی شخصیت کو بہت ہی آسانی کے ساتھ دوسروں کے لیے فراہم کر دیتے ہیں، در حالانکہ ہماری شخصیت اتنی بھی ارزش نہیں ہے.
ایک عورت کی شخصیت ایک لڑکی کی شخصیت بہت باارزش ہے. آج ہمیں خود اپنی شخصیت کی اہمیت کے قائل ہونے کی ضرورت ہے. اپنے شخصیت کے خود پاسدار بنے. آج ہم اپنے شخصیت کی حفاظت کیسے کریں؟ آئیے ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں دیکھتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تمام عورت مرد اور دونوں کے لیے الگو ہے. اور آج میں یہاں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی صرف ایک پہلو پر گفتگو کروں گی. دقت کرے عزیزان، میری موضوع اخلاقی بحث میں ایک ایسی خصوصیت کے بارے میں کی جائے گی جس کا اسلامی تعلیم میں ایک خاص اور بلند جائگہ ہے. بہت سارے روایات میں اس اخلاقی فضیلت کو بہترین عبادت، برترین صفات اور اس انسان کے افتخار میں سے شمار کیا گیا ہے. اور امام علی علیہ السلام اس اخلاقی فضیلت کو سب سے بہترین فضیلت، تمام خیر اور نیکی کا منشا، اور جس کے اندر یہ صفات موجود ہو اس کو خدا کی راہ میں شہید ہونے کا مقام و منزلت قرار دیا ہے. اور وہ بحث عفت اور حیا ہے. پاسداری یعنی حفاظت کرنا، محافظت. حیا اس کا عام معنی ہے، لیکن اس کا اصل معنی اپنی نفس کو روکنا کسی چیز سے یا اس کو ترک کرنا اللہ کی طرف کی بنا پر. اور حیا تب ایجاد ہوتا ہے جب ایک شخص یا اشخاص کسی دوسرے کو اپنے عمل میں نظر حس کرے. حیا کا دائرہ بہت وسیع ہے. مثلا خدا سے حیا، امام سے حیا، دوسروں سے حیا، خود سے حیا. اب حیا کی دو قسمیں ہیں، حیاء نفسانی اور حیاء ایمانی. حیاء نفسانی یہ ایک ایسا شرم ہے جس کو اللہ نے تمام انسانوں کے اندر رکھا ہے، اور حیاء ایمانی یہ ایک ایسا شرم ہے جو اللہ کی طرز کی بنا پر مومن کو گناہ میں مرتکب ہونے سے روکے. اور حیاء ایمانی حیاء نفسانی سے بالاتر ہے. جتنا حیاء ایمانی قوی ہوگا اتنا ہمارے حیاء نفسانی خود بخود بیشتر ہوگا. عفت یعنی اپنے نفس کو حفظ کرنا. پاک دامنی. عفاف کا معنی و مفہوم بہت وسیع اور گسترتا ہے. عفاف ایک نفسانی اور فطری حالت ہے جو انسان کو حرام کام سے روکتے ہیں. مثلا عفاف در کردار، عفاف در گفتار، عفاف در افکار. عفاف در افکار یعنی اپنے فکر کو حفاظت کرنا، غلط اور آلودہ فکر کرنے سے گریز کرنا اور اپنے افکار کی اصلاح کرنا. عفاف در گفتار یعنی انسان کا گفتار کیسا ہونا چاہیے. اگر اس سوال کے جواب کو قرآن کی سوراخ میں جا کر دیکھیں تو بہت سارے جواب کے ساتھ ہمیں متوجہ ہوتے ہیں. جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 5 میں ہے کہ شائستہ طور پر بات کرو، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 9 میں ہے کہ محکم اور استوار بات کرو. اور بھی بہت سارے جگہوں پر کہا گیا ہے احسن طریقے سے گفتگو کیا کرو. یعنی اپنی زبان کو حفاظت کرنا گناہ سے. یہ عفاف در گفتار ہوا. عفاف در رفتار، ہمارے رفتار عفیف ہو. مثلا عفت در پوشش یعنی ایک ایسا لباس انتخاب کرے جو ہمارے شخصیت کے شائع شان میں ہو. پس ہمیں حیا اور عفت کے ذریعے سے اپنی شخصیت کی حفاظت کرنا ہے. ایک مسلمان عورت کبھی بھی اللہ کے فرمان کو اپنی عفت اور عصمت کے حفاظت میں فراموش نہیں کرنا چاہیے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے سب سے زیادہ زیبا ترین جو ہم اور آپ کو دیا ہے وہ عفت اور حیا کا درس ہے. ہمیں اپنے معاشرے میں اس بہترین صفات کی رعایت کرنے کی ضرورت ہے. عدم رعایت کی صورت میں معاشرے میں اخلاقی امنیت حفظ نہیں رہے گا. عزیزان، ہمارے پاس ایسے رول ماڈل حضرت زہرا ہے، حضرت زینب ہے، حضرت معصومہ ہے، حضرت خدیجہ. ہر فیلڈ میں ایسے بہترین الگو ہمارے پاس موجود ہے جن کی زندگی میں کوئی سیاہ نقطہ نظر نہیں آتے. تو ہم آج کیوں دوسرے فرہنگ مغربی کلچر کی طرف جا رہے ہیں؟ عزیزان، اپنے شخصیت کے خود یعنی حفاظت کریں. اپنے شخصیت کے ارزش کے خود قائل بنے. اپنے شخصیت یوں آسانی فراہم نہ رکھیں. عورت کی شخصیت اتنی سستی نہیں کہ آج بازاروں میں دکانوں پر لڑکیوں کے فوٹو لگائے ہوئے. کیا اتنی بی ارزش ہیں ہم اور آپ؟ عورت انمول ہے. رہبر معظم سے سوال کیا گیا عورتوں کے لیے حجاب کیوں ضروری ہے، تو جواب دیا جس طرح سونے کے جواہرات کو شیشے کے اندر کتنے بڑے محفوظ سے رکھا جاتا ہے تاکہ باہر کے غبار اس پر نہ پڑے اور خراب نہ ہو جائے، عورت اسی کے مانند ہے. میں آخر میں ایک شعر کے ساتھ اپنی ٹاپک کو اختتام کرنا چاہوں گی. جس پر نبی کے دین پر ہوتا ہے خاتمہ، جس پر نبی کے دین پر ہوتا ہے خاتمہ، اس فخر کائنات کی بیٹی ہے فاطمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدحت حیدر میرے لب پر ذرا
دو مدحت حیدر میرے لب پر ذرا آنے تو دو داد مجھ کو پھر تمہارے دل اگر مانے تو دو مدحت حیدر میرے لب پر ذرا آنے تو دو مدحت حیدر میرے لب پر ذرا آنے تو دو ہوش میں آ جائیں گے فوراً سپاہے بد صفا ہوش میں آ جائیں گے فوراً سپاہے بد صفا تم محبان علی کو جوش میں آنے تو دو مدحت حیدر میرے لب پر ذرا آنے تو دو مدحت حیدر میرے لب پر مدحت حیدر میرے لب پر ذرا آنے تو دو مدحت حیدر میرے لب پر ذرا آنے تو دو خود بخود پھرتے نظر آئیں گے طوفانوں کے رخ خود بخود پھرتے نظر آئیں گے طوفانوں کے رخ تم فضا میں پرچم عباس لہرانے تو دو مدحت حیدر میرے لب پر ذرا آنے تو دو مدحت حیدر میرے لب پر ذرا آنے تو دو داد مجھ کو پھر تمہارے دل اگر مانے تو دو مدحت حیدر میرے لب پر ذرا آنے تو دو مدحت حیدر میرے لب پر ذرا آنے تو دو کون رویا کون سویا سب پتہ چل جائیں گے کون رویا کون سویا سب پتہ چل جائیں گے تم سبھی ہجرات کا قصہ ہم کو دہرانے تو دو مدحت حیدر میرے لب پر ذرا آنے تو دو مدحت حیدر میرے لب پر ذرا آنے تو دو داد مجھ کو پھر تمہارے دل اگر مانے تو دو مدحت حیدر میرے لب پر ذرا آنے تو دو مدحت حیدر میرے لب پر ذرا آنے تو دو مدحت حیدر
میرے لب پر ذرا آنے تو دو، ہوش میں آ جائیں گے فوراً سپاہے بد صفا، ہوش میں آ جائیں گے فوراً سپاہے بد صفا، تم محبان علی کو جوش میں آنے تو دو، مدغت غیدر میرے لب پر ذرا آنے تو دو۔ شکریہ۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احب الناس واعز الناس الی فاطمہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے آج کے اس کانفرنس میں موجود مہمانان ذی وقار، محترمہ رنچن لمو، محترمہ عذرا عابدی، محترم ڈاکٹر مہدی باقر، اور محترم جناب حجت الاسلام المسلمین آغا شیخ طہ شاعری، اور آج کے اس محفل میں اور اس کانفرنس میں موجود تمام شرکائے کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہرحال ہمارے آج کے اس کانفرنس میں بہت ہی بہترین مہمان اور بہت ہی پڑھے لکھے دانشور موجود ہیں، تو میں بہت ہی اختصار میں کچھ کلمات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور زحمت تمام کرنا چاہوں گا۔ جیسے کہ ہم سب واقف ہیں کہ آج جس دورے میں ہم اور آپ زندگی کر رہے ہیں، یہاں دو طرح کے طرز زندگی ہیں۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں یہ دو طرز زندگی بہت ہی آپس میں ٹکراؤ میں ہیں۔ ایک دینداروں کی طرز زندگی ہے اور دوسرا بے دینوں کی طرز زندگی ہے۔ دو وے آف لائف ہے، ریلیجس وے آف لائف ہے، اور دوسرا نان ریلیجس وے آف لائف ہے۔ ان دونوں زندگیوں میں، ان دونوں طرز زندگی میں کچھ فرق ہے۔ وہ جو دینداروں کی طرز زندگی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس پوری کائنات کو کسی نے خلق کیا ہے۔ میں صرف اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بیان نہیں کر رہا ہوں، جتنے بھی ریلیجس پرسپیکٹیو سے ہم اور آپ بات کر سکتے ہیں، وہ اس دنیا کو خالق مانتے ہیں۔ اس دنیا کا کوئی خالق ہے، کسی نے پیدا کیا ہے اور اس نے ہم سب کو وجود میں لایا اور ہم سب کے لیے ہدایت کے لیے، ہم سب کے لیے ایک رول میں وجود میں لایا ہے۔ لیکن اس کے مد مقابل میں ایک لائف سٹائل ہے، وہ یہ کہ ان کا یہ کہنا کہ یہ پوری کائنات اچانک سے، اتفاق سے، بگ بینگ تھیوری کے ذریعے سڈنلی وجود میں آئی، اس کا کوئی کریٹر، کوئی خالق نہیں ہے۔ دوسری ان کی خصوصیات یہ ہیں کہ جو دینداروں کی طرز زندگی ہے، ان کا یہ ماننا ہے جب اس پوری کائنات کو خدا نے وجود میں لایا تو اس نے ہماری زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، زندگی کو اچھی اور سعادت مندانہ زندگی گزارنے کے لیے اس نے ہمارے دین کی صورت میں ہم اور آپ کو ایک طریقے زندگی دی ہے۔ تو ہم اور آپ اپنی سوشل لائف ہو یا چاہے ہمارے پرسنل لائف ہو، اس میں اس دین کو حاکم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس دین کے مطابق زندگی کریں، چاہے ہم مسلمان ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے بدھسٹ ہوں، چاہے جینزم ہو، جو بھی جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے اپنے مذہب کے مطابق چلائیں، جو ان کے کتابوں کے مطابق، ان کے رہبروں کے مطابق وہاں تک پہنچی ہیں۔ لیکن اس کے مد مقابل میں جو ملحدین کا طرز زندگی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی دین نہیں۔ جب انہوں نے خدا کا انکار کر دیا، کوئی خدا نہیں، تو انہوں نے دین کا بھی انکار کر دیا۔ جب دین کا انکار کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ سب کچھ ہم ہیں، اس دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں ہمیں خود وجود میں لانی ہے۔ اس کے بعد تیسری جو فرق ہوتی ہے، جو دینداروں کی طرز زندگی ہے، ان میں اخلاق ہیں، معنویات ہیں، مورل ویلیوز ہیں، اسپریچولیٹی ہیں، تمام وہ چیزیں جو اخلاقی طور پر ہم اور آپ پیش کر سکتے ہیں، عفت ہیں، حیا ہیں، ایثار ہے، قربانی ہے، فداکاری ہے، یہ تمام کے تمام کانسیپٹ ریلیجس لائف سٹائل میں معنی دیتا ہے۔ لیکن آپ اس کے مد مقابل والی طرز زندگی میں دیکھیے، یہاں حیا، عفت،
ईसार, कुर्बानी, फिदाकारी, मानवियात, अखलाकियात, मॉरल, स्पिरिचुअलिटी की कोई अहमियत नहीं है। इन दो तर्ज ज़िंदगी के मुताबिक जब हम देखते हैं, वो दीनदारों वाली तर्ज ज़िंदगी में हम देखते हैं कि दुनिया एक वसीला है, हदफ नहीं है। हम इस दुनिया को वसीला करार देते हैं अपने आइंदा की ज़िंदगी के लिए, लेकिन जो इसके मद्द मुकाबिल वाली तर्ज ज़िंदगी और लाइफ स्टाइल है, वो कहते हैं सब कुछ ये दुनिया है, दुनिया ही हदफ है, दुनिया ही मकसद है। ये दोनों वे ऑफ लाइफ जब हम देखते हैं, ये औरतों के बारे में क्या सोचती है। जितने भी रिलीजियस वे ऑफ लाइफ हैं, उसके हिसाब से जब हम देखते हैं उनके लाइफ स्टाइल में औरतों को एक मुकाम दी गई है। ये औरतें कभी बेटी की सूरत में हैं तो इनको कहा गया कि ये बेटी रहमत है, ये बेटी रिहाना है, फूल है, इनका एहतराम किया जाए। यही बेटी जब बड़ी हुई बहन की सूरत में आ गई तो कहा ये बहन मोहब्बत और उल्फत का पैकर है। और यही बहन अगर दीन में, अगर आपके मकसद ज़िंदगी में शरीक करार पाई तो शरीकतुल हुसैन का लक़ब पाई। और यही चीज़ जब आगे बढ़ी, माँ हमसर और बीवी के दर्जे पर आई, तो यहाँ पे आने के बाद कहा कि ये तुम्हारे लिए सुकून है, ये तुम्हारे लिए बाइस सुकूनत है, ये तुम उनके लिए लिबास हो, ये इनके लिए लिबास हैं। लिबास बहुत सी चीज़ों को, इंसान के बहुत से ऐब को छुपाता है। उसी तरह ये जब तुम्हारे हमसर बनकर, बीवी बनकर तुम्हारी शरीकी ज़िंदगी में जब आ जाएगी तो तुम्हारी बहुत से ऐब को, बहुत सी कमियों को दूर करेगी। इसके बाद यही लड़की जब माँ के दर्जे पर पहुंचती है तो कहा गया कि जिस माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। तो ये दर्जा दी दुनिया के उस तर्ज जिंदगी ने जो दीन को मानते हैं, जो दीनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। लेकिन इसके मद्दे मुकाबिल में जितने भी आप देखें, उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इन लड़कियों को या बच्चियों को कहें या जितने भी खवातीन को, इनको सिर्फ जरिया बनाया माल कमाने के लिए, मैटेरियल्स को बढ़ाने के लिए, अपनी जितने भी वो चीज़ें जो मादियात के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, उन चीज़ों का एडवर्टाइज करने के लिए, मॉडल बनाने के लिए, फैशन के लिए, हर वो चीज़ जो उनके यहाँ हो सकते हैं, उसमें इक्वालिटी, फेमिनिज्म और इस तरह के तमाम तरह के शिआरात इस्तेमाल करके इन औरतों को जो उनकी ज़िंदगी का हदफ मकसद था वो नहीं पहुँचा पाया। तो उसी वे ऑफ लाइफ में एक फातिमी सब तर्ज ज़िंदगी है जिसके हम और आप यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे सदाकत हैं, इफ़्फ़त हैं, हया हैं, शुजाअत हैं, तरबियत औलाद हैं, एहतराम वालिदैन हैं, एहतराम शौहर हैं। वो तमाम चीज़ें, वो क्वालिटीज़, वो अखलाकियात, वो मॉरलिटी जो एक इंसान और एक जामे की ज़रूरत है, वो सब के सब फातिमी सब की ज़िंदगी में मौजूद हैं। तो आज के इस दौर में हम और आप अगर उलझनों से, परेशानियों से और आज के इस दौर के तमाम जितने भी डिप्रेशन और हर तरह की बीमारियां जो रवानी आई हुई हैं, इन सब से नजात चाहते हैं, तो एक बेहतरीन तर्ज ज़िंदगी फातिमी है। हम उसके ज़रिए अपने आप को, अपने जामिया को, अपने सोसाइटी को बेहतर बना सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम के मेहमानों को, बिलखुसूस जो मोहतरमा रिंचन इल्हामो साहिबा हैं जो मेंबर ऑफ माइनॉरिटी कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं, और आपका ताल्लुक़ उसी इलाके से है, लद्दाख से है, यहाँ तशरीफ़ लाई हैं। आपका इस फातिमी बज़्म में इस्तक़बाल है, बहुत बहुत वार्म वेलकम है आपका यहाँ। और साथ ही में मैं इस मुबारकबाद के साथ ऑर्गेनाइज़र्स को कि आपने इंतहाई अप्रोप्रिएट नेम और बहुत ही मुनासिब शख्सियत का इंतखाब किया आज के इस प्रोग्राम के लिए। प्रोफेसर अज़रा आबिदी साहिबा जो सदर शोबा हैं समाजियात शोबे की जानिब इस्लामिया में, बहुत मुनासिब नाम हमारे दरमियान यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। इंशाअल्लाह उनके ख़यालात से इस्तिफ़ादा करेंगे। मैं उनका भी तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। और साथ ही में हमारे बरदर अज़ीज़ जवाद हदीफ साहब और ताहा शायरी साहब, इन बरदरान का भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस मुबारक बज़्म में मुझे दावत दी, मुझे इस लायक समझा। आप तमामी हज़रात की मोहब्बतों का शुक्रिया। मैं यूँ भी पहले भी बहुत असीर हूँ अहले करगिल की मोहब्बतों का, और करगिल तक जा चुका हूँ, वहाँ मेहमान रह चुका हूँ 3 रोज़।
تو میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ اس دیارے عشاق اہل بیت پر میرا سلام کہ جہاں اتنے آرگنائزڈ وے میں ہمارے جوان جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. مجھے وہاں کے لوکل ایشوز سے کوئی سروکار نہیں ہے، مگر خوشی اس بات کی ہے کہ سب کام کرتے ہیں، سب باقاعدگی سے ایفرٹس کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور سوشلی بہت ایکٹیو ہیں. آپ تمام حضرات کی خدمت میں بہنیں ہماری جو ہیں بیٹھی ہیں، ان کی خدمت میں خصوصی مبارکباد. ان مبارک ایام کی بی بی زہرا کی روز ولادت کی. میں چند باتیں اپنے ودن اے ٹائم فریم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد آپ کی ذمت تمام ہے. میجورٹی جو ہے وہ ایسے سامعین کی ہے جو جوان سال ہیں، ینگسٹرس ہیں، جو مستقبل ہیں ہماری کمیونٹی کا. بالخصوص جو ہماری بہنیں ہیں وہ میرے خاص دائرۂ خطاب میں ہیں. میں اصل میں ان سے ہی گزارشاً کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اور جو دور ابھی درپیش ہے وہ بہت زیادہ چیلنجز کا ہے، اور چیلنج چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، جب وہ چیلنجز خواتین تک پہنچتے ہیں تو اپنے آپ بڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے کہیں زیادہ ویل پریپیئرڈ ہونے کی ضرورت ہے، زیادہ آمادہ رہنے کی ضرورت ہے، اور اس آمادگی کی شروعات گھر کے آنگن سے بھی نہیں، ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے. اور اگر یہ بات سچ ہے تو معاملہ پھر عورت پہ آ کے رک جاتا ہے. علامہ اقبال نے یوں نہیں کہا تھا یہ وجود زن سے ہے تقریب کائنات میں رنگ. جو کچھ آپ رونقیں اس کائنات میں دیکھتے ہیں اگر جو بھی ہیں تو اس میں بنیادی سبب اور اصل کردار خواتین کا ہے. خواتین کا جہاں تک تعلق ہے، جو فی زمانہ جو ان کی صورتحال ہے، اس پہ مجھے زیادہ کمنٹ اس لیے نہیں کرنا ہے کہ آپ حضرات بھی اویئر قسم کے لوگ ہیں. آپ جانتے ہیں ابھی کیا صورتحال ہے پوری دنیا میں، کون کون سے نعروں اور کون کون سے آئیڈیالوجیز کے دور سے گزر کے عورت یہاں پہنچی ہے. ابھی فی الحال جہاں پہنچی آپ کو پتہ ہے. مجھے بہت زیادہ اس کے مصادیق کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی کیا یوزج ہے سوسائٹی میں عورت کا، کیا اسٹیٹس ہے عورت کا، کیا اپروچ ہے، کیا سوچ ہے عورتوں کے تئیں، عورتوں کے تعلق سے دنیا کی سو کالڈ سویلائزڈ سوسائٹیز کا. میں ہائی لائٹ کے طور پہ سے بھی عرض کر دوں کہ ابھی جو دنیا میں زیادہ متمدن سمجھے جاتے ہیں، زیادہ تہذیب یافتہ اور سویلائزڈ مانے جاتے ہیں، ان کے یہاں ان کی سوسائٹیز میں انڈر بریکٹ عرض کر دوں، اس بس میں میری بیٹی بھی بیٹھی جو بھی 7th اسٹینڈرڈ کی بچی ہے، اس کے بعد آپ سے عرض کر رہا ہوں، ان کے یہاں معرض عام میں پبلک پلیسز پر کورڈ آنا آبجیکشنیبل ہے، اور اگر بہت زیادہ کورڈ نہیں ہے، امپراپر ڈریس ہے، تو وہ زیادہ ہائیلی اپریشیبل ہے. آپ دیکھیں اسٹینڈرڈ کتنے بدل چکے ہیں. اس قسم کے سماج کا، ایسے فیوچر کا ہمیں سامنا ہے، ہماری نسل کو سامنا ہے، ہماری بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو ایسے سوسائٹی کا سامنا ہے. اور ابھی جو جس طریقے کی خود باختگی کا اور خود سے ہارے ہوئے کیفیتوں کا عالم ہے ہمارے سماج میں، زیادہ تر لوگ بلائنڈلی اسی کو فالو کر رہے ہیں. وہی آئیڈیل ہے، وہی سب کچھ ہے، وہ بہت اچھا ہے، ان کے یہاں بہت اچھا ہو رہا ہے سب کچھ. ان کے یہاں کے اسٹینڈرڈ کے لیے میں نے آپ سے عرض کر دی ایک سینٹنس میں، ان کے یہاں پبلک پلیٹ فارم پہ بہت زیادہ ویل ڈریسڈ اور فلی کورڈ ہو کے آنا آبجیکشنیبل ہے. یعنی کسی کے سر پہ اسکارف ہے جو کہ اس کا اپنا ہے، اس کے ابا کے پیسے کا خریدا ہوا ہے، ان کا نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ پہنے ہوئے ہے، بنا پہنے ہوئے نہیں ہے وہ. یہ آبجیکشن کی بات ہے. یہ عالم ہے سو کالڈ سویلائزیشنز کا. ایسی سوسائٹی، ایسے سماج، ایسے حالات کا ہمیں سامنا ہے جہاں لوگ کم لباسی پہ اعتراض نہیں کرتے ہیں، لباس پہننے پہ اعتراض کرتے ہیں. ایسے ایسے سماج اور ایسے ایسے معاشرے سے ہمارا سامنا ہے کہ جو بے لباسی کو تہذیب سمجھتے ہیں. بڑا خوبصورت جملہ شہید مطہری نے کہا تھا، اور مجھے امید ہے آپ میں سے کئی لوگوں کو پتا ہوگا. انہوں نے کہا کہ اگر کم لباسی تمدن ہے، اگر بے لباسی تہذیب ہے، تو جانور ہم سے زیادہ تہذیب والا ہے، چونکہ کوئی لباس نہیں پہنتا ہے کہ نہیں؟ صحیح بات. جانور بہت زیادہ سویلائزڈ ہے، وہ تو بالکل بھی نہیں پہنتا ہے، اسے ہی سویلائزڈ ڈکلیئر کر دینا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فالس ہے، اس کے پیچھے لاجیکل فورس نہیں ہے، اس آئیڈیالوجی کے پیچھے بہت زیادہ سالڈ قسم کا کچھ ویسا بیس نہیں ہے جس کے بنیاد پہ اس پہ ڈیبیٹ کی جا سکے. اس کو آپ کھرچ دیں گے تو اس کی ہڈیاں باہر آ جائیں گی، کوئی بچے گا نہیں اس کے اندر. مگر کتنا شہرہ ہے دنیا میں، کیا عالم ہے اس وقت دنیا میں اس قسم کی آئیڈیالوجیز کا.
الحمدللہ اس معاشرے کی قسمت کو درود و سلام ہے کہ جن کے یہاں بی بی زہرا جیسا آئیڈیل موجود ہے. عام طور پر الگ الگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے الگ الگ آئیڈیلز کے بت تراشنے پڑتے ہیں جو کہ ٹوٹ جاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد، ہے نا. جو ہم اپنے ذہن میں شخصیتوں کے بت تراشتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں، انفٹ ہو جاتے ہیں، irrelevant ہو جاتے ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ سوٹ نہیں کر رہا ہے. یہ 19ویں صدی کے شروع تک ٹھیک تھا، فٹ نہیں ہو رہا ہے چونکہ زمانہ آگے جا چکا ہے. الحمدللہ ایسے آئیڈیلز ہیں کہ جو کسی ایک دو موضوع کے لیے نہیں، جتنے بھی موضوعات آپ تصور کر سکتے ہیں خواتین کے تعلق سے، ان سب میں وہ ایک ایسے اچوک اور انفٹ اور ایور گرین قسم کے آئیڈیل ہیں کہ جو کبھی بھی انفٹ ہونے والے نہیں ہیں، ہمیشہ ریلیونٹ رہنے والے ہیں. 3 محور سے اور 3 دائروں سے اور 3 اسٹیجز سے خالی نہیں ہے عورت کی زندگی. پہلی منزل میں بیٹی ہے، اس کے بعد وہ بیوی ہے، اور جب اس کی شخصیت نقطۂ کمال کو پہنچتی ہے تو وہ ماں ہے. یہ جسے میں نقطۂ کمال کہہ رہا ہوں، ابھی ایک نظریہ ایسا چلا ہے خواتین میں کہ جس نقطۂ کمال سے بچنے کے راستے تلاش کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی یہ جو پرفیکشن ہے عورت کا، مدرہڈ، اس سے بچنے کے راستے تلاش کیے جا رہے ہیں. ایک عمر ہوتی ہے جب تک ایسا سوچتی ہیں سیلیبریٹیز، اور اس کے بعد جب بوڑھی ہو جاتی ہیں، جب کہیں آئسولیٹڈ زندگی گزارتی ہے تو سوچتی ہیں کاش ہم ماں ہوتے تو بیٹا ہی ہمارا خیال رکھتا. یہ بھی اسی زمانے میں دیکھ لیا ہے. ابھی میڈیا میں ایسے انٹرویوز آئے ہیں کہ جنہوں نے اس خیالات کو گلے سے لگا کے رکھا، اور جب جو کریئر اپنے پیک سے ہو کے جب ڈیکریزنگ مینر میں شروع ہوا تو ان کو یاد آیا کاش بچے ہی ہوتے تو وہی پوچھتے کہ اماں آپ کا کیا حال ہے. تو جو نقطۂ کمال ہے وہ ماں ہے. ان تینوں اسٹیجز میں شاید دنیا کے پاس اتنا فقر ہو فضائل کا اور اتنا زیادہ قحط ہو شخصیتوں کا کہ انہیں الگ الگ اسٹیج کے لیے الگ الگ آدمی تلاش کرنا پڑے. بیٹی کے لیے یہ، بیوی کے لیے یہ، ماں کے لیے یہ. ہمارے پاس ایک آئیڈیل ہے. آپ انہیں بیٹی کی شکل میں دیکھیں تو وہ ام ابیہا ہے. پیغمبر جیسی عظیم الشان شخصیت نے انہیں اپنے لیے اپنے باپ کی ماں کہا ہے. آپ تصور کریں اس کو ذرا سا ٹھہر کے اسے محسوس کرنے کی کوشش کریں. ایک بیٹی اپنے باپ کی ایسی خدمت کرے کہ باپ اسے اپنی ماں کہنے لگے کہ یہ میری ماں ہے. بالکل یہ اس حد تک خدمت کرے اپنے باپ کی، اتنی محبتیں دے، اتنی زیادہ خدمت کرے کہ باپ اپنی بیٹی کو اپنی ماں کہنے لگے. ظاہر ہے کہ ہم اور آپ شاید جذباتی اسٹیٹمنٹس دیتے ہوں گھر میں، کسی کو عزیز کو اپنے اپنوں کو بڑھا چڑھا دیتے ہوں. پیغمبر جذباتی تقریر کرنے والی شخصیت کا نام نہیں ہے. پیغمبر جو کہتے ہیں وہ کم از کم حدیث ہوتا ہے، اور جو کرتے ہیں وہ کم از کم مستحب ہوتا ہے. پیغمبر اس کو ذمہ دار ترین شخص کا نام ہے. وہ جو کچھ کرتے ہیں اس سے شریعت بنتی ہے، اصول تراشے جاتے ہیں، دین بنتا ہے اس سے. پیغمبر معمولی ذات کا نام نہیں ہے. پیغمبر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. ایسی بیٹی جس نے وہ خدمت کی اس دور میں، جس دور میں لوگ، جس نے جتنی بیٹیوں کو دفنایا ہے وہ اتنی زیادہ فخر کرتا تھا. لمبے ڈسکشن کا موقع نہیں ہے، تقریر کا موقع ہے، مگر میں آپ کو تھوڑا سا سماجی ہائی لائٹ اس زمانے کی بتاؤں. اس دور میں، اس زمانے میں، کہ جس زمانے میں جس آدمی نے جتنی بیٹیوں کو دفنایا ہے وہ اتنا زیادہ فخر محسوس کرتا ہے. میں نے 3 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے، میں نے 2 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے، میں نے 1 بیٹی کو زندہ دفنایا ہے. وہ فخر و مباحات میں شمار ہوتا تھا. اس دور میں جہاں جہالت، بے دینی اور نان سیوک ویلیوز اس قدر اچھی مانی جاتی ہوں کہ اسے شخصیتوں کا سٹینڈرڈ مانا جاتا. اس دور میں پیغمبر نے 360 ڈگری میں الگ سٹینڈ لیا ہے، ایک دم سے 360 ایک دم الگ اپروچ ہے. ایسا دور ہے کہ جہاں لوگ بیٹیوں کو زندہ دفنا دینا فخر سمجھتے ہیں، اس دور میں پیغمبر اپنی بیٹی کے آنے پر اس کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں. آپ تصور کیجیے کتنا ڈیرنگ لگتا ہے نا. یہ کوئی کر سکتا ہے اس ایسے حالات میں ایسا کام. اپنی بیٹی کو اپنے سرہانے بٹھاتے، اپنی ابا بچھاتے ہیں اس کے لیے، بیٹا تم اس پہ بیٹھ جاؤ. قسم خدا کی شاید قیامت تک کے سارے کلمہ گو حضرات کے لیے یہ واجب ہو جاتا کہ وہ بھی اپنی بیٹیوں کا احترام ایسے ہی کریں، بشرطِ کائنات میں دوسرا محمد جیسا باپ اور فاطمہ جیسی بیٹی ہو پاتا. صلوات علی محمد و آل محمد.
اگر ایسا ہوتا، مگر یہ کہ نہ کوئی دوسری فاطمہ ہے نہ کوئی دوسرا محمد ہے، اتنا زیادہ آپ نے اصول تراشے اور اصول مرتب کیا اپنے عمل سے، بیٹی کا یوں احترام کیا۔ بیوی کے منزل میں آپ دیکھیں کہ جو دوسرا اسٹیج ہے عورت کی زندگی میں بہت کچھ چیزیں اسکیٹرڈ تھی ذہن میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا، مگر جو ابھی دائرے میں آ رہی ہوں 2-4 منٹ میں عرض کر کے آپ کے ذہن میں تمام کرتا ہوں۔ بیوی کے منزل میں آپ دیکھیں بیوی سیدہ کو میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بہت جلدی سے سنا دوں، جو شاید پوری تقریر آپ کو یاد نہ رہے، کافی ٹیکنیکل ڈسکشن شروع کر دیا میں نے، واقعہ آپ کو یاد رہے گا، آئی ایم شیور۔ یہ جو ایج ہے نا ہمارے سامعین کی یہ قصے یاد رکھتی ہے۔ جنگ خیبر وہ زمانہ ہے جس زمانے میں مسلمانوں کے حالات سب سے زیادہ خراب ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، کھانے کے لالے ایک دم سے۔ جنگ ہمیشہ کی طرح اسلام جیت گیا، مولا کائنات اس کے سر خیر نے، جنگ جیت کے لوگ واپس آ رہے ہیں۔ بی بی زرعہ کو خبر ہو گئی ہے کہ لوگ جنگ جیت کے مال غنیمت لے کے لوٹ رہے ہیں مدینے میں، بہت زیادہ مال ملا ہے سب کو اور ہمارے اس سے بھی خصا آنے والا ہے، کیونکہ کیپٹن کی فیس عام ممبر سے زیادہ ہوتی ہے نا۔ کیپٹن کون ہے اس لشکر کا، اس ٹیم کا؟ مولا کائنات۔ تو انشاءاللہ ہمارے حصے میں بہت کچھ آئے گا۔ خبر ملی کہ مدینے میں لوگ لوٹ رہے ہیں، اونٹ پہ لادے ہوئے لا رہے ہیں لوگ۔ زمانے میں ٹرک نہیں تھے، اونٹ تھے، تو اس زمانے میں لوگ بجائے ٹرک کے ٹرک سے سامان لے لیا کرتے تھے بنا لڑے ہوئے۔ خیمے میں بیٹھے مگر لشکر اسلام میں ہے، ہمارے حصے میں کچھ آ گیا، بہت کچھ مال ملا سب کو، سب لوگ آئے، حضرت علی بھی آئے۔ حضرت علی جب آئے تو دروازے پہ پہنچے، نقل الباب کیا آپ نے، حضرت فاطمہ زہرا پہنچی۔ یہ بیوی کے کیریکٹر ہے، ہمارے اس مجمع میں جتنی بیویاں ہیں جو ہونے والیاں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور دیکھیں کہ کتنا بڑا جگرا ہونا چاہیے اگر علی کے چاہنے والے اور فاطمہ کے ماننے والے ہیں تو۔ دروازہ کھولا اور کیا دیکھا کہ علی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، کائنات کا امیر جنگ جیت کے خالی ہاتھ دروازے پہ کھڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، جگہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو علیہ السلام کے بعد پوچھا کہ امیر المومنین، مدینے کے سارے لوگ جو لشکر میں تھے وہ تو لدے پھندے آئے ہیں جسے ہم آیا کہتے ہیں، ہے نا، آپ خالی ہاتھ کیسے؟ فرمایا بنت رسول مجھے بہت مال ملا تھا مگر میں نے مدینے سے باہر ایک فیملی تھی، یتیم تھی، بیوہ تھی، میں نے وہ سارا مال رہا ہے خدا نے اسے دے دیا۔ بی بی سیدہ نے جیسے ہی یہ سنا سر سجدے میں رکھ دیا اور آواز دیا علی آج تو میری دعا بھی قبول ہو گئی، منت بھی برائی، چونکہ میں نے یہ نظر کی تھی کہ آج علی اگر جیت کے آئے جو کچھ بھی لائیں گے سب راہ خدا میں خرچ کر دوں گی۔ اللہ اکبر، آپ تصور کر رہے ہیں؟ اس طرح سوچنے کا جذبہ اسی میں آتا ہے جس کے پاس فاطمہ جیسی بیوی ہو۔ اور ہمارے یہاں یہ ساری باتیں محض سن کے خوش ہو لینے کے لیے نہیں ہے، حسب ظرفیت سے اپلائی کرنے کی ضرورت ہے زندگیوں میں۔ میری ایک گزارش ہے تمام بہنوں سے، تمام خواتین سے، جن گھروں کے ہسبینڈ، جن گھروں کے مرد کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں سماجی خدمات کے نام سے، خدا را ان کے لیے آبسٹیکل کریٹ مت کیجئے، ان کے لیے مورل بوسٹ اپ کا سبب بنیے، انہیں حوصلہ افزائی کیجئے، ان کا دل بڑھائیے کہ آپ اور بھی ایسا کریں۔ عام طور پر مرد اپنے اس قسم کی سیکریٹ کازز کے پیچھے اور اچھے کاموں کے تعلق سے گھر والوں سے مجبور ہو جاتا ہے۔ گھر میں خواتین کہتی ہیں کہ آپ کہاں چکر میں پڑے ہیں، ہمارا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، پہلے میری خواہشات، پہلے میری لسٹ پوری کیجئے، اس کے بعد دیکھیے گا۔ خدا را ان کے لیے مشکل کھڑی مت کیجئے۔ آپ کسی جھوٹی روایت میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ کبھی بھی بی بی سیدہ نے حضرت علی سے کہا ہو کہاں آپ روز نکل پڑتے ہیں بابا کے ساتھ، آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ کسی دشمن نے بھی نہیں لکھا ہے یہ بی بی کی سیرت کے باب میں کہ آپ نے کبھی اپنے خاوند سے یہ کہا ہو امیر المومنین آپ کہاں روز چلے جاتے ہیں جنگوں میں، آپ کو کچھ ہو گیا تو میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، میں بیوہ ہو جاؤں گی، بابا کا دین ہے، بابا جانے، ان کے اصحاب جانے، آپ کہاں جان جوخم میں ڈالتے ہیں، روز رسک لیتے ہیں، کہاں آپ ہمیں اس خطرے میں ڈالتے ہیں۔ کبھی نہیں کہا آپ نے، بلکہ ہمیشہ ہر شب ہر شام زخموں کو دھویا، پٹی کی، تاکہ علی کر پھر آمادہ ہو کر راہ خدا میں جا سکیں، بلکہ خود کئی دفعہ خیمہ گاہ تک گئی ہیں تاکہ انہیں مورلی سپورٹ کر سکیں۔ لہٰذا اس قسم کے خیالات کہ خاتون صرف گھر میں رہنے کے لیے ہے، صرف اپنے مسائل دیکھنے کے لیے ہے، انتہائی سیلف اورینٹڈ قسم کی خود محور چیز کا نام عورت ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے اسلام کی اس آئیڈیل خاتون نے اس نظریے کو، اس کو نگلیکٹ کر دیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے باطل قرار دیا کہ ایسا تصور کرنا غلط ہے۔ ماں ایسی ماں کہ جو 11 معصوموں کی ماں ہے، جس پر وقت کا امام سلام بھیجنا اپنا شرف سمجھتا ہے، ایسی عظیم ماں کا نام بی بی سیدہ ہے۔ میں بہت کم الفاظ میں جو باتیں سر دست میرے ذہن میں ان تینوں کیریکٹر کے تعلق سے
آ सकती थी, वो मैंने आपकी खिदमत में कोशिश की कि अर्ज़ करूं। याद रखें, जब तक हम महज सुनेंगे और सुन के खुश होते रहेंगे, उससे काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है, क्योंकि हमसे तकाजा सिर्फ सुनने का और तारीफ़ों के एतराफ़ का नहीं है, बल्कि ज़िंदगियों में उसको अमल के तौर पर उसके ऐलान करने का तकाजा है। हमसे मुतालबा ये है कि अपने घर को हम फ़ातिमी बनाएं, अपने घर को फ़ातिमी बनाएं, अपने घर के माहौल को फ़ातिमी बनाएं, बेटियों को फ़ातिमी बनाएं, बहनों को फ़ातिमी बनाएं, घर का माहौल अच्छा बनाएं। और इसकी शुरुआत चौराहे से नहीं होगी, घर के आंगन से भी नहीं होगी, माँ की गोद से होगी। आगोशों को, माँ की गोदों को पाकीज़ा बनाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह का वादा है कि हमें बेआबरू नहीं होने देगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन और डाइस पर मौजूद तमाम मेहमान और उलमाए इकराम, अजीज़ी बाकर साहब और कारगिल से ताल्लुक़ रखने वाले तो तमाम तलबा और तालिबात, यकीन जानिए मुझे यहाँ आकर बेहद खुशी हो रही है। खुशी इन मानों में हो रही है कि आपने जो टाइटल इंतखाब किया आज के सेमिनार का, वो है फ़ातिमा इज़ फ़ातिमा। ये अपने आप में बहुत पुरमानी है। फ़ातिमा ज़हरा की शख्सियत, फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हालात, आपकी तर्ज़ ज़िंदगी, आपका वजूद इस कायनात में अल्लाह की एक अज़ीम नेमत है। ये वो नेमत है जिसे अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को एक तोहफ़े के तौर पर अता किया था, और ये वो बेशकीमती तोहफ़ा है जो आज से 1400 साल पहले इस आलमे वजूद, इस आलमे कायनात में ज़हूर जिसका हुआ, और हम सब के लिए वो मिसाली किरदार बन गया। फ़ातिमा कौन है? फ़ातिमा बतूल है, फ़ातिमा अज़रा है, फ़ातिमा सिद्दीक़ा ताहिरा है, फ़ातिमा रसूल का जुज़्व है, जुज़्व रिसालत है। फ़ातिमा अगर न होती तो कायनात में औरतों की रहनुमाई करने वाला कोई ना होता। हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं अजीज़ों कि हमें एक ऐसा रोल मॉडल अल्लाह ने अता किया जो हर सूरत में एक मुकम्मल शख्सियत का हामिल है। ये वो बीबी है जिसने अपनी शनाख्त, अपनी पहचान, अपनी ज़ात का तारुफ बहैसियत एक औरत करवाया। जबकि तब जब उस दौर में, जैसा कि बाकर साहब ने अपनी तकरीर में भी इशारा किया था, कि उस दौर में जहाँ लड़कियों को जिंदा दफन करना बायसे फ़ख्र समझा जाता था, ऐसे दौर में एक ऐसी बेटी रसूल के घर पैदा होती है जो कायनात के लिए मिसाली बन जाती है। तो ये हम सब के लिए खुशकिस्मत तोहफ़ा है और बेशकीमती तोहफ़ा है, और हम इसकी पैरवी करें, इसके किरदार को समझें, इसकी शख्सियत को समझें। यही हमारा दीनी, शरई और दुनियावी फरीज़ा भी है। तो आइए एक नज़र डालें और देखें कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा, जिनके अलक़ाब व आदाब बहुत सारे हैं, उनकी ज़िंदगी में मैंने जैसा कि ज़िक्र किया कि आपकी सबसे बड़ी खुसूसियत जो मेरे तई नज़र आती है वो ये है कि आपने अपना तारुफ बहैसियत एक औरत कराया, और औरत की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल, चाहे वो बेटी की हैसियत से हो, चाहे वो ज़ौजा की हैसियत से हो, चाहे वो माँ की हैसियत से हो, वो हमेशा पाए उरूज पर होता है और अल्लाह उसे बहुत पसंद भी करता है। जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने ये तमाम जो मरहले थे, ये तमाम जो ज़िंदगी के मराहिल थे, इनको बहुत हुस्न खूबी से तय किया और एक मुकम्मल जो आईने अमल हमारे लिए पेश किया। वो जाहिर सी बात है हम उस नेमत के लिए अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं कि परवरदिगार तूने एक ऐसी बीवी हमें अता की जो हमारे लिए रोल मॉडल है। बहैसियत बेटी और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुख्तर की हैसियत से बहुत सारी गुफ्तगू तो आपने सुनी होगी, लेकिन मेरी आज की गुफ्तगू जो है वो मैं आपकी खिदमत में ये पेश करना चाहूँगी कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने अपना तारुफ, अपनी शख्सियत की पहचान और अपने किरदार को जो पेश किया वो एक औरत की हैसियत से था। तो उसमें किन किन ख़वातीन का ताउन रहा, कौन कौन सी वो ख़वातीन थी जिनका असर उनकी ज़िंदगी पर पड़ा और जिनके साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। तो सबसे पहले नाम आता है जनाब खदीजतुल कुबरा का। आपकी वालिदा माजिदा हैं मलिकतुल अरब,
عرب کی سب سے جو ہے بڑی خاتون، جس کے پاس دولت کا انبار تھا، جو تاجرہ تھی، جو اپنے دور کی ایک مشہور و معروف ہستی تھی، اس کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا. لیکن طرز زندگی کیا ہے؟ کہیں بھی آپ کو ملا کہ جناب فاطمہ زہرا نے کبھی بھی اپنے ماں سے یہ اظہار کیا ہو یا یہ ضد کی ہو کہ مادر گرامی مجھے بہترین لباس چاہیے، مجھے بہترین غذا چاہیے؟ نہیں. سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ ایک بیٹی ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر ماں کے پاس دولت ہے تو وہ دولت کار خیر کے لیے ہے، اسلام کے لیے ہے، اسلام کی فلاح و بہبود کے لیے ہے، ایک مشن کے لیے ہے، نہ کہ اس کا استعمال بہترین لباس کے لیے کیا جائے. جب جناب خدیجہ ایک تقریب میں اپنی بیٹی کو لے کے جا رہی ہیں اور دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں فاطمہ آپ کا لباس تو بڑا معمولی ہے. جناب فاطمہ زہرا کا جواب کیا ہے میری بچیوں؟ جواب یہ ہے کہ اے مادر گرامی، انسان کی شناخت اس کے لباس سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے. اس کا کردار اگر بلند ہے، اگر اس کا کردار پاک و پاکیزہ ہے، اگر اس کا کردار بہترین ہے تو ہر بزم میں اس کی عزت ہوگی. اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ زندگی کے مختلف مراحل کو جب طے کرتی رہیں تو کہیں بھی آپ کی زندگی میں یہ لباس اور یہ اس طرح کی دنیاوی نعمتیں اور دنیاوی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں رہی. پھر اس کے بعد آپ کی زندگی میں بہت ساری خواتین کا اور بھی اثر رہا ہے، جس میں جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ بھی آپ کا وقفہ گزرا ہے، جو مولا کائنات کی والدہ ماجدہ ہیں. ہمارے معاشرے میں آج ایک عظیم جو وہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بچیاں زیادہ تر جب اپنے سسرال میں جاتی ہیں تو ساس کے ساتھ انبن ہو جاتی ہے، ساس کے ساتھ ان کی نہیں بنتی. اور میں یہ بات یوں ہی نہیں کہہ رہی ہوں بلکہ ڈومیسٹک وائلنس کے اور آپ دیکھیں جینڈر وائلنس کے جو ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہیں اس میں بہت سارے سپریشن کے کیسز ہیں، ڈیورس کے کیسز ہیں، جن میں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ گھر میں تشدد ہوتا ہے اور سپریشن کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو جناب فاطمہ زہرا اور جناب فاطمہ بنت اسد کا جو رشتہ ہے وہ بھی بہت اہم اور عظیم ہے. اس کے علاوہ جناب فاطمہ زہرا کی زندگی میں ایک اور خاتون کا جو ہے وہ بہت اہم رول رہا ہے اور جو شانہ بشانہ آپ کے ساتھ نظر آتی ہیں وہ ہیں آپ کی کنیز جناب فضہ. جناب فضہ کے ساتھ دیکھیے کہ کس طرح کا آپ کا کردار ہے اور کیا آپ نے طریقہ اختیار کیا ہے کہ ہماری شہزادی ایک دن خود کام کرتی ہے اور ایک دن جناب فضہ کام کرتی ہے، تاکہ کام کا بٹوارا ہو جائے اور یہ احساس جناب فضہ کو نہ ہو جائے کہ وہ خادمہ ہیں، وہ کنیز ہیں. حالانکہ کنیز ہونے پر بھی جناب فضہ کو فخر تھا. ایک بار جناب فضہ کسی کام سے گھر سے باہر تشریف لے گئی تو کسی نے سوال کیا تھا اور یہ اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ اے فضہ تم تو اہل بیت کی اس لیے خدمت کرتی ہو کہ تمہیں مرنے کے بعد جنت مل جائے. تو جناب فاطمہ کی تربیت یافتہ کنیز نے برجستہ جواب اس شخص کو یہ دیا تھا کہ تو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد فضہ کو جنت ملے گی. ارے فضہ تو زندگی میں جنت کا مزہ لیتی ہے. فضہ تو جس گھر میں رہتی ہے وہ گھر جنت کی مثال ہے. اور کیوں نہ ہوتا عزیزو؟ اس لیے کہ اس گھر میں فرشتوں کا، ملک کا آنا جانا تھا. یہ وہ پاک و پاکیزہ، محترم اور بابرکت گھر تھا کہ جہاں پر آیتوں کا نزول ہوا، جہاں پہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی تھی، جہاں پر ملک اور فرشتے آنا باعث شرف سمجھتے تھے. تو ایسی ہے ہماری شہزادی اور ایسے کو ہم نے رول ماڈل مانا ہے. تو اب جب ہم نے رول ماڈل مان لیا اور ہم ان کی طرح اپنی طرز زندگی گزارنے کے لیے ہم نے شیوا اختیار کر لیا اور ہم نے یہ طے کر لیا کہ اب ہمیں ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنا ہے، ایک بہترین بیٹی بن کر کے زندگی گزارنی ہے، ایک بہترین زوجہ کی طرح اپنی زندگی گزارنی ہے، ایک بہترین ماں کا کردار ادا کرنا ہے. کیونکہ ماں کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے. ماں کی آغوش میں تمدن پلتا ہے، ماں کی آغوش میں تہذیبیں پروان چڑھتی ہیں، ماں کی آغوش میں ایک جنریشن پروان چڑھتی ہے اور یہ ماں بہت اہم رول پلے کرتی ہے. اسی لیے ماں کی گود کو پہلا مدرسہ کہا جاتا ہے، پہلا تربیت کا پہلا گہوارہ کہا جاتا ہے. اور اگر ماں بہترین ہوتی ہے، ماں اگر تعلیم یافتہ ہوگی، ماں اگر جو ہے اچھی تعلیم اور تربیت اپنے بچوں کو دے گی تو ظاہر سی بات ہے پوری ایک جنریشن اچھی تیار ہوتی ہے، پورا ایک معاشرہ صحت مند تیار ہوتا ہے، پورا ایک ملک جو ہے وہ صحت مند تیار ہوتا ہے. تو جناب فاطمہ زہرا نے ماں کی حیثیت سے بھی اپنا کردار ادا کیا. دوسرے خواتین کے ساتھ آپ کا جو برتاؤ ہے، جو ان کے ساتھ ملنے جلنے کا طریقہ ہے وہ بھی بہترین ہے. اب اسی سلسلے میں ایک بات اور کہہ کے آگے بڑھوں گی
کہ آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلم خواتین کو گھروں میں قید کر دیا گیا ہے، ان کو پردے کے اندر رکھا جاتا ہے اور ان سے صرف گھریلو کام کی امید کی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. 1400 سال پہلے جناب فاطمہ زہرا نے الگ الگ مواقع پر گھر سے باہر قدم نکالا، چاہے وہ اپنے حق کی بات رہی ہو جب آپ خلیفہ وقت کے دربار میں گئی ہوں، چاہے آپ مباہلہ کے موقع پر رسول خدا مولا کائنات کے ساتھ تشریف لے گئی ہوں، یا اور بھی کئی ایک مواقع ہیں جس میں جنگ احد کا موقع ملتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا جنگ احد میں گھائلوں کی، بیماروں کی تیمارداری کرتی ہوئی نظر آئی ہیں. یہ جناب فاطمہ زہرا کا یہ کنٹریبیوشن، یہ تمام اشتراک یہ بتا رہا ہے کہ ایک عورت اگر چاہے تو معاشرے میں اپنی موجودگی کا احساس کروا سکتی ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بیجا نہیں ہیں، یہ تمام چیزیں اس کے وجود کو نمایاں بناتی ہیں. اس کا وجود نمایاں تب ہوگا جب وہ بحیثیت ایک عورت کے اس پہ شرمسار ہونے کی جگہ فخر محسوس کرے. اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے نا کہ ویمن کو زیادہ تر انفیریئر اسپیسیز کہا جاتا ہے، سب آرڈینیٹ کہا جاتا ہے، سبجوگیٹڈ کہا جاتا ہے، سب آرڈینیشن کا کانسیپٹ ایمرج ہوتا ہے. اور اگر میں چونکہ ساؤتھ ایشیا پہ میرا کام ہے اور میں نے بہت سارے ریسرچ بھی کیے ہیں، تو اس حساب سے میں آپ کی خدمت میں یہ باتیں بھی فیکٹس بھی رکھوں گی کہ سبجوگیشن کا جو میٹر ہوتا ہے اس کو اسلام خارج کرتا ہے. اسلام نے عورت کے وجود کو تسلیم کیا ہے. اسلام عورت کو بااختیار دیکھنا چاہتا ہے. اگر اسلام عورت کو بااختیار نہ دیکھنا چاہتا، اگر اسے امپاورڈ نہ دیکھنا چاہتا، تو جناب خدیجہ کے تجارت پر سب سے پہلے اعتراض رسول خدا کو ہوتا. لیکن نہیں ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت کی اپنی ایک شناخت، اس کی ایک آئیڈینٹی بنے، اور اس آئیڈینٹی کو تقویت ملتی ہے ان بیویوں کے کردار کا مطالعہ کرنے کے بعد، ان بیویوں کی زندگی کو پڑھنے کے بعد، جس میں جناب فاطمہ زہرا سر فہرست نظر آتی ہیں. کہ بچوں کی پرورش کا میں نے ذکر کیا کہ بچوں کو پروان چڑھانا ہے، تو دیکھیے دنیا کی تمام ماؤں کو جناب فاطمہ زہرا ایک درس دیتی ہوئی یہاں نظر آتی ہیں. کیا طریقہ اختیار کیا تھا شہزادی نے؟ ننھے شہزادے ہیں، دونوں بچے امام حسن اور امام حسین، کم سنی کا عالم ہے. یہ گھر سے نکلتے تھے اور مسجد نبوی میں جاتے تھے، اور اس کے بعد اپنے نانا کا خطبہ، اپنے نانا کے پیغامات، ان کی تعلیمات، ان کے ارشادات کو سنتے تھے. جب یہ بچے گھر سے نکلتے تھے تب جناب فاطمہ زہرا ان بچوں سے پوچھتی تھی، اے بچوں کہاں جا رہے ہو؟ اور اس کے بعد جب یہ بچے گھر تشریف لاتے تھے تو یہ ماں دروازے پر کھڑی رہتی، انتظار کرتی، اور ان بچوں سے پوچھتی، اے میرے بچوں یہ بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو؟ جب گئے تب پوچھا، جب آئے تب پوچھا. یعنی دنیا کی ماؤں کو جناب فاطمہ زہرا یہ پیغام دے رہی ہیں کہ گھر سے قدم باہر اگر تمہارے بچے نکالتے ہیں تو بحیثیت ایک ماں یہ تمہارا فریضہ بنتا ہے، یہ تمہاری ڈیوٹی بنتی ہے کہ تم معلوم کرو کہ تمہارا بچہ کہاں جا رہا ہے، تمہارا بیٹا یا بیٹی کہاں جا رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں وہ کسی غلط جگہ جا رہا ہو، کسی غلط سوسائٹی میں وہ ملوث ہو گیا ہو، کسی غلط کام میں وہ ملوث ہو گیا ہو. تو پوچھنا ہمارا فرض ہے. تو جناب فاطمہ پوچھتی تھی اور بچے بتاتے تھے کہ مادر گرامی آج ہم فلاں جگہ گئے تھے، آج ہم نے نانا کی بزم میں یہ سنا، ہم نے نانا سے یہ ارشادات سنے، ہم نے نانا سے یہ کلمات سنے. تو جناب فاطمہ زہرا ان چیزوں کو سنتی تھی، وقت دیتی تھی. آج وقت کی کمی ہے ماؤں کے پاس، آج مائیں وقت نہیں دیتی ہیں. تو تعلیمات زہرا کو صرف سننے سے نہیں میری بچیوں، اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور اس عمل کرنے میں یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو کس طرح سے انجام دیتی ہیں. بچوں کی تربیت ہے، بچوں کی تعلیم ہے، بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے. اب اس کے بعد دیکھیے ایک مسلمہ کی حیثیت سے، ایک خاتون کی حیثیت سے جناب فاطمہ زہرا کی زندگی کتنی بہترین زندگی ہے. کیا مثالی کردار آپ ادا کر رہی ہیں، کیا مثالی کردار ادا کر رہی ہیں کہ جناب فضہ کے ساتھ کاموں میں شرکت ہے آپ کی، کہ جناب فضہ کو یہ احساس نہ ہو. اور اسی طرح سے اب آگے میں لے کر آپ کو چلوں کہ جناب فاطمہ زہرا کو ہم نے رول ماڈل مان لیا، مثالی کردار مان لیا. ہماری آپ بی بی ہیں، ہماری آپ شہزادی ہیں، کائنات کی آپ شہزادی ہیں، تمام دنیا کی عورتوں کی آپ سردار ہیں، یہ ہم تسلیم کرتے ہیں. لیکن صورتحال کیا ہے؟ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اور خاص کر کے میں اس خطے کی بات کروں جو جنوبی ایشیا ہے، ساؤتھ ایشیا، اس میں
تقریباً 7 ممالک ہیں، مالدیو ہے، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے، سری لنکا ہے اور ہندوستان ہے. تو ان کی اگر صورتحال دیکھیں اور ورلڈ بینک کے ڈیٹا کو اگر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خواتین یہاں پر مردوں سے تقریباً ہر حلقے میں پیچھے ہیں. اسلام تو یہ دعوت لے کر آیا تھا، اسلام نے تو یہ دعوت فکر دی تھی کہ عورت کو بااختیار بنایا جائے. جناب فاطمہ زہرا بااختیار بن کر کے مثالی کردار پیش کر رہی ہیں، لیکن صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ بچیوں کو گھروں میں قید کیا جا رہا ہے. اگر مردوں کے تناسب میں سیکس ریشیو دیکھیں تو پر 1000 میل اگر فیمیل کا ریشیو ہے، ورلڈ بینک کی رپورٹ میں بتا رہی ہوں 927 خواتین ہیں. مسنگ گرلز کا ایشو ہے، لڑکیاں غائب ہو رہی ہیں. کہاں ہیں؟ 1400 سال پہلے پیدا ہونے کے بعد دفن کی جاتی تھی، آج ماؤں کے پیٹ میں ختم کر دی جاتی ہیں. فیمیل فیٹیسائڈ کا کانسیپٹ ہے. میڈیکل ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو چکی ہے، بچیوں کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی خاموش کر دیا جاتا ہے، ان کے وجود کو ویلکم نہیں کیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بوجھ سمجھی جاتی ہیں، اس لیے کہ انہیں پڑھانا، ان پر خرچ کرنا فضول سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ جہیز جیسی ایک لعنت یہاں پر موجود ہے. اسلام نے تو دور دور تک جہیز کا کانسیپٹ نہیں دیا تھا، لیکن ہم نے مختلف ٹریڈیشن سے متاثر ہو کر کے، مختلف کلچر سے سیکھ کر کے یہ سیکھ لیا کہ لڑکیاں بوجھ ہوتی ہیں اور ان کو بیاہنے کے لیے والدین کو شروع سے کوشش کرنی پڑتی ہے. تو ڈاوری کا ارینجمنٹ کیا جائے تو بہتر ہے کہ ان کی دنیا میں آنے سے پہلے ان کو ختم کر دیا جائے. اور بہت سارے ابھی بھی گھرانے موجود ہیں جہاں لڑکیوں کی پیدائش پر ویلکم نہیں ہوتا ہے. ان کا مایوسی، افسردگی چہرہ جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب انہیں بیٹیوں کی خبر دی جاتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں. یہ 1400 سال بعد بھی جنوبی ایشیا میں موجود ہے، تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی نہیں، گھریلو تشدد، گھر کے اندر جو ہے یہ جو تعلیم دی جاتی ہے لڑکیوں کو کہ شوہر کا جو گھر ہے وہ بالکل وہاں سے مر کر کے نکلنا ہے اور وہی تمہارا آخری گھر ہے. ایسا نہیں ہے، یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا ہے. یہ یاد رکھیے گا، آپ کا اپنا وجود ہے اور اسلام ہمیشہ سے ظلم کرنے کو اور ظلم سہنے دونوں کو منع کرتا ہے. اسلام میں یہ دونوں باتیں ہیں، نہ آپ ظلم کیجئے نہ آپ ظلم برداشت کیجئے. اگر آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو آپ اسے برداشت نہ کریں بلکہ آواز اٹھائیں. اور اسی لیے بہت ساری آرگنائزیشن جو ویمن کی آرگنائزیشن ساؤتھ ایشیا میں ہے اس نے یہ باتیں کہی ہیں کہ جیسے بولو تو ایک تنظیم ہے، اس نے پاکستان کی اس میں یہ فارحہ ہیں، انہوں نے یہ بات کہی کہ بہت ساری بچیاں ڈر کے مارے عزت، خاندان کی عزت، گھر کی عزت کی وجہ سے ظلم برداشت کرتی رہتی ہیں. تو عزیزو ظلم نہیں برداشت کرنا ہے میری بچیوں، ظلم برداشت نہیں کرنا اور میرے بچوں ظلم کرنا بھی نہیں ہے. یہ دونوں چیزوں پر آپ کو سوچنا ہوگا. تو ساؤتھ ایشیا میں صرف فیمیل فیٹیسائڈ کا ایشو نہیں ہے بلکہ ڈاوری کا ایشو بھی ہے، الٹریسی کا ایشو بھی ہے. جو بچیوں کو ڈراپ آؤٹ ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ہماری بچیوں کا. بچیاں جو ہے ایک خاص عمر تک اسکول بھیجی جاتی ہے، اس کے بعد ان کو اسکول سے نکال لیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے اگر زیادہ پڑھ لکھ لیں گی تو ان کا میچنگ پیئر نہیں ملے گا، ان کی شادیاں کرنے میں مشکل ہوتی. تو یہ سارے فرسودہ خیالات ہیں، یہ سارے جو ہیں پرانے خیالات ہیں. ہم کیوں ان کو ڈھو رہے ہیں؟ اسلام نے کہاں ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم گھر کے اندر مقید ہو کر کے رہیں؟ اسلام کہاں یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی پہچان نہ بنائیں؟ اسلام کہاں یہ بات کہتا ہے کہ عورت کا وجود نہیں ہے؟ اسلام تو اس کو عزت دیتا ہے. ہمارے رسول جو ہے اپنی بیٹی کو کہتے ہیں یہ جنت کا پھول ہے، میں جب جنت کی خوشبو سونگنا چاہتا ہوں تو میں فاطمہ کے قریب آتا ہوں. اتنی منزلت ہے. کبھی ام ابیہا کہہ کر کے خطاب کر رہے ہیں، کبھی اپنا جزو رسالت تک قرار دیا شہزادی کو. تو ایسے اسلام، ایسے معاشرے اور ایسی ایک فکر کو ہم ماننے والے ہیں، ایک ایسے اسلام کو ہم ماننے والے ہیں. تو ہمارا اور آپ کا جو فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ ان فرسودہ خیالات کو، ان تمام بندشوں کو سے آزاد ہوں. لیکن آزادی کی بھی ایک حد ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ آزادی وہ نہیں جو مغرب کا نوشن ہے، جو مغرب کی آئیڈیولوجی پر بیسڈ آزادی ہے، وہ آزادی ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں آزادی جو ہے وہ عورت کی حرمت، عورت کی عفت، عورت کی عزت، اس کی پہچان اور اس کی پاک دامنی سے جڑی ہوئی ہے.
عورت اپنے وجود کو برقرار رکھتے ہوئے معاشرے میں جو بھی جائز کام ہے وہ کرنا چاہے شریعت کے دائرے میں رہ کر، تو اسلام کبھی بھی اسے منع نہیں کرتا ہے۔ با حجاب رہ کر کے آپ کو کام کرنا ہے۔ حجاب جو ہے بیریئر نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے آپ کی ترقی کے لیے۔ حجاب آپ کو ایک پہچان عطا کرتا ہے کہ آپ ہیں۔ تو اس امید کے ساتھ میں اپنی بات کو صرف ایک نقطہ اور آپ کو دے دیتی ہوں کہ جنوبی ایشیا میں جو ہم خواتین کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کو اگر میں بیان کرنا چاہوں تو میں کہوں گی اس کے لیے 3G رسپانسبل ہے۔ 3G، جی انگلش کا لیٹر جی ہوتا ہے، وہ 3G رسپانسبل ہوتے ہیں۔ ایک ہے گرل چائلڈ، ایک جی اسٹینڈ کرتا ہے گرل چائلڈ کے لیے، سیکنڈ جی اسٹینڈ فار گلوبلائزیشن، اینڈ تھرڈ از جینڈر وائلنس۔ ان تینوں پر ہماری پکڑ ہونی چاہیے، ان تینوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بینگ اے گرل چائلڈ ہماری ایک آئیڈینٹی ہے۔ گرل چائلڈ سب آرڈینیٹ نہیں ہے، گرل چائلڈ سیکنڈ کلاس سٹیزن نہیں ہے، گرل چائلڈ جو ہے وہ خاندان پر بوجھ نہیں ہے، بلکہ گرل چائلڈ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس کا بھی معاشرے میں تعاون ہے، اس کو بھی سماج میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے اور وہ کرتی ہے، بس ایکنالجمنٹ نہیں ملتا اس کو۔ تو ہمیں اپنی پہچان بنانے کے لیے تعلیم حاصل کرنی ہے، معیاری تعلیم، کوالٹی ایجوکیشن۔ کوالٹی ایجوکیشن کی آج بہت ضرورت ہے، وہ ایجوکیشن جو آپ کو آج کے اس کمپٹیٹیو دور میں کہیں کھڑا کر سکے۔ اس لیے بہترین تعلیم حاصل کیجیے اور دل لگا کر کے پڑھیے، ریگولر رہیے، اور چھوٹے موٹے جو مسائل زندگی میں آتے ہیں ان کو حل کرنے کی بھی کوشش کیجیے۔ یہ مت سوچیے کہ جو ہر کوئی جو کامیاب آپ کو دکھتا ہے اس کی زندگی میں مسائل نہیں ہوتے۔ میں بتاؤں میرے دور میں بہت سارے مسائل تھے کہ میرے دور میں لڑکیاں اسکول اور کالج نہیں جاتی تھیں، لیکن میرے فادر نے پروموٹ کیا مجھے اور میں ہمت کر کے بڑھی آگے۔ تو ہر دور کے چیلنجز الگ ہیں، آپ کی چیلنجز کچھ اور ہیں، میرے زمانے کے چیلنجز کچھ اور تھے، آگے کے زمانے کے چیلنجز کچھ اور ہوں گے۔ تو ان چیلنجز کو پار کرنا ہے آپ کو۔ گلوبلائزیشن ایک بہت اکنامیکل ڈسپیرٹی کو کریٹ کرتا ہے کہ وہ بچیاں، وہ عورتیں جو کام کاجی تھیں یا ان کی جو کام کرنے کا طریقہ تھا، گلوبلائزیشن نے کہیں نہ کہیں اس کو ڈی موٹیویٹ کیا ہے۔ تو یہ گلوبلائزیشن بھی ہماری جو ہے ڈس امپاورمنٹ کے لیے یا ہماری بے اختیار کاری کے لیے ذمہ دار ہے۔ تو اگر ہم بااختیار بننا چاہتے ہیں، اسلام نے جو ہمیں راستہ دیا، اسلام نے جو ہمیں چیزیں بتائیں، ان کے طریقے سے اگر ہم کریں تو تیسری چیز جو جی اسٹینڈ کرتا ہے وہ ہے جینڈر وائلنس۔ اس جینڈر وائلنس کو کم کریے۔ آپ جینڈر وائلنس کو دیکھ کر کے خاموش نہ رہیں۔ میرے بچوں اور میری بچیوں دونوں کے لیے یہ ذمہ داری ہے۔ آپ سماج کا ایک حصہ ہیں، آپ زندہ ہیں، اللہ نے آپ کو شعور عطا کیا ہے، آپ کے اندر جذبات پیدا کیے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے آنکھوں کے سامنے جینڈر وائلنس ہو، ایک عورت کو مارا جائے، اس پر ظلم کیا جائے اور آپ خاموش رہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے تو ایک NGO نے یہ کام کیا تھا کہ بیل بجاؤ کر دیا تھا کہ کچھ نہیں کر سکتے، اگر آپ کے پڑوس میں مار پیٹ کی آواز آ رہی ہے تو کچھ مت بولیے، جا کر کے کم سے کم بیل بجا دیجیے۔ اتنا کام تو کر سکتے ہیں۔ تو جینڈر وائلنس از آلسو ریسپانسبل فار ڈس امپاورمنٹ آف ویمن ان ساؤتھ ایشیا۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو میں نے صرف آج کی تقریر کے لیے، ویسا میرا تو موڈ تھا کہ میں کچھ اور بولوں، جناب فاطمہ زہرا کی سیرت اور فضائل بیان کروں، لیکن مجھے لگا کہ کرنٹ ایشو اور کرنٹ جو ڈیبیٹس ہیں ان پر بھی ڈسکشن ہونی چاہیے۔ اور جب کہ ہم جناب فاطمہ زہرا کی ولادت کے حوالے سے، اپنی ایک مثالی خاتون کے حوالے سے، اپنے رول ماڈل کی ولادت کو سیلیبریٹ کر رہے ہوں، تو اس موقع پر ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم حالات حاضرہ پر بھی نظر رکھیں۔ تو حالات حاضرہ پر آپ کی نظر ہونی چاہیے، کیونکہ مستقبل آپ کے حوالے ہے، آپ مستقبل کے رہبر ہیں، رہنما ہیں، لیڈرز ہیں، اور آپ ہی جیسا سماج بنائیں گے وہ بنے گا۔ ہم نے تو جو کرنا تھا کر لیا، لیکن آپ کے ہاتھوں میں معاشرہ ہے، یہ دنیا ہے، اس کی ترقی ہے، اور آپ کا بھی مستقبل ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ کچھ چھوٹا سا پرائز رکھا ہے، تو میں سب سے پہلے مہدیہ زہرا کو ڈائس پر بلانا چاہوں گی کہ آپ آ کر رینچل نمو میم سے اپنا پرائز لے لیں۔ صلی اللہ صلی اللہ محمد۔ اس کے
بعد میں فاطمہ بانو کو ڈائس پر بلانا چاہوں گی کہ آپ یہاں آ کر ڈاکٹر عذرا بدی میم سے اپنا پرائز لے لیں. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. اس کے بعد میں زہرا بانو حبیبی کو ڈائس پر بلانا چاہوں گی کہ آپ یہاں آ کر مولانا ڈاکٹر مہدی باقر سر سے اپنا پرائز لے لیں. اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل پر. اس کے بعد میں شجاعت علی کو ڈائس پر بلانا چاہوں گی کہ آپ یہاں آ کر شیخ جواد حبیبی سے اپنا پرائز لے لیں. صلوات پر محمد وآل محمد. صلی علی محمد. اس کے بعد میں فردوس کو ڈائس پر بلانا چاہوں گی کہ آپ یہاں پر آ کے شیخ طٰہٰ سے اپنا پرائز لے لیں. صلوات پر محمد وآل محمد. صلی علی محمد. اس کے بعد میں حسنین کو ڈائس پر بلانا چاہوں گی کہ آپ یہاں پر آ کے رنچل لمو میم سے اپنا پرائز لے لیں. صلوات پر محمد وآل محمد. اور میں میم رنچل لامو سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اینکر کو جو ہے گفٹ سے اینکر فرزانہ کو ہمارے گفٹ سے صلوات پر محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد. لاسٹ میں اقصد کے پریزیڈنٹ محمد اسماعیل کو ڈائس پر بلانا چاہوں گی کہ آپ یہاں پر آ کے اس محفل کا اختتام کریں. صلوات پر محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفوض امر اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. مہمانان عزیز، برادران عزیز، خاران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سب سے پہلے ایام ولادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے موقع پر سب سے پہلے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف و ثانیاً مقام معظم رہبری اور آپ سب تمام عزیزان کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. ہمیں احساس ہے کہ بہت وقت ہوا ہے، آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں آج کے ہمارے مہمان خصوصی رنچل لمو میم کا بہت ہی مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے یہاں تشریف لائے اور ہمارے حوصلہ افزائی کی اور ایک بہترین انداز میں یہاں پہ گفتگو کی اور ہمارے خواتین کی اہمیت پہ انہوں نے روشنی ڈالی. ساتھ ہی ہمارے آج کی جتنے بھی اسپیکرز ہیں، ڈاکٹر عذرا بدی میم، حجت الاسلام والمسلمین مولانا مہدی باقر خان صاحب، حجت الاسلام والمسلمین شیخ جواد حبیبی صاحب، حجت الاسلام والمسلمین شیخ طٰہٰ شاعری صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکر گزار ہے کہ آپ نے بہترین انداز میں آج کی اس محفل کی گفتگو کی اور اہمیت کو بیان کی. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ نے ان کو بہترین انداز سے سنا ہوگا اور آگے جا کے ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. نہ صرف سننے تک رکھیں گے، انشاءاللہ ان پہ عمل بھی کریں گے. ساتھ ہی ہمارے یہاں کے لے کے یونین کے جو ایگزیکٹیوز آئے ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے دعوت پہ یہاں آئے. اور ہمارے یہاں منظور صاحب کاؤنسلر یہاں تشریف فرما، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. ہمارے سینئرز کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں آئے. ساتھ ہی ایوان غالب کے ڈائریکٹر ادریس احمد صاحب اور ان کے پورے سٹاف کا ہم مشکور و ممنون ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیں اس پروگرام کے لیے ہال پرووائڈ کرتے ہیں. جتنا ان کا یہاں پہ ہمیں سپورٹ ملتا ہے ان کا بہت بہت شکر گزار ہیں. ساتھ ہی میں ہمارے والنٹیئرس اور جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہیں ان کا بھی بہت بہت شکر گزار ہے کہ ان کے بنا ہم یہ پروگرام کو اتنے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے. ان کا بہت بہت شکریہ. جس طرح سے انہوں نے یہاں پہ خدمات انجام دی، جس طرح سے انہوں نے اس کو آرگنائز کرنے میں اپنا پورا وقت دیا، اپنا ٹائم دی، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. ہمارے یہاں پہ ریسرچ اسکالر سارے موجود ہیں، میں سب کا نام نہیں لوں گا لیکن آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ بھی یہاں تشریف لائے. اور آخر میں ہمارے انجم جعفری صاحب جو ہمیشہ ہمیں تعاون دیتے ہیں اس ہال کو ارینج کرنے میں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ.
تو میں آپ سب کا اور زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے پھر ایک بار آپ کا بہت بہت شکر گزار ہے کہ آپ آئے اور اس پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچایا. آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جاتے سمے یہاں پہ باہر تبرک دیتے جائیے گا. اور میں آخر میں شیخ شاعری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آبائے اور دعائی کلمات سے اس محفل کا اہتمام کرے. آپ ان کا استقبال بلندر صلوات سے کرتا ہوں. محمد و آل محمد صلوات.